جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین جمعین 3 جمعے چھڑ دے تہاون بہا تبا اللہ علا قلبہی او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیں دے نے. آؤ میں اگے چلا. نبی علیہ السلام نے آداب جمعہ بھی دسیا جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے, خوشبو لگا کے آنا ہے, کپڑے سونے پا کے آنے نے. اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالک لگی ہے بو گوڑے گوڑے پسینے دی آن رہی تے اوویں آن کے جمعے بہ جائے نال دے بھی تنگ. اے نہیں, توجہ نہ میری بات سنو. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میں ایک حدیث لگا سنان, توجہ نہ سنیا جے, کمال درجے دی حدیث ہے, ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے, ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے. علامہ البانی نے انہاں دوہاں حدیثاں نو ٹھیک آکھیا ہے. حدیث دو کتاباں دے اندر ہے, ابن ماجہ چوی ہے, سنن ابی داؤد چوی ہے. حوالہ اس واسطے دسیا مدے کو سن کے گئے محمد سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کی تھی ہے. حدیث سن لو, حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعاتی واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامامی فاستمع ولم بلغ. فرمایا حضرت جگاں دے پیر فرماندے نے کان لہو بکل خطوت عمل سنت اجر صیامھا و قیامھا. جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے, سمجھ دے ہو وہ بول دے نہیں, غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے, غسل خود بھی کردہ تے غسل کراندا بھی ہے. آقا فرماندے نے پھر نہاندہ تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندہ, آن کے خطیب دے کول بہ جاندہ, جمعہ پڑھدہ, خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا. کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کی تھی جڑی جمعے دے آداب دے خلاف ہوئے. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اینو ہر قدم دے اتے 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر دین دینے. ہر قدم تے 1 سال دے, بولو بولو, 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا. ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم, بول دے نہیں, سال روزے رکھنا سوکھا کام ہے, بولو دے تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کام ہے. لیکن آقا فرماندے نے جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے امام دے قریب بیندہ ہے, غسل کردہ ہے, کرواندہ ہے, امام دے قریب بیندہ ہے, دھیان نہ خطبہ سندہ ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کردہ, اللہ انہوں ہر قدم تے حدیث دے الفاظ ہر قدم تے اللہ 1 سال دے روزے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ملنا ہونا نہیں جنہاں پہلو ہو رہا ہے. اگے آئیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردہ ہے, میں ترجمہ ہی سنا دینا وہاں, جمعے دے دن غسل کردہ ہے, خوشبو لگاندہ ہے, کپڑے چنگے پہندہ ہے تے مسجد چاہ جاندہ ہے, جیڑا سب تو پہلے آندہ ہے اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دین دینے. کیڑی قربانی دا؟ اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دین دینے. جیڑا بندہ پھر تجھے چاہندہ ہے اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا, جیڑی تیسری کڑی دے اندر آندہ ہے انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا, جیڑا چوتھی کڑی چاہندہ ہے انہوں مرگی دی قربانی دا. چوتھی کڑی جگی ہاں انہیں جمعہ ختم کر لگا کہیں ہو دو ہونے پھر چلو کون نہیں چل کے نماز سے پڑھئے. سب تو پہلے آنے والا اونٹ دی قربانی, گائے دی قربانی, پھر اس تو بعد
مینڈے دی قربانی، پھر مرگی دی قربانی، مرگی دی قربانی، فارمی مرگی نہیں، صحیح جڑی مرگی، او دی قربانی تے فرشتے بیٹھے ہوندے نے، اور جڑی مسجد دا دروازہ نا ساڈا اوتھے بیٹھے نے رجسٹر لے کے، آ گیا کون جی؟ حاجی رمضان ہے، نا نوٹ کرو جی، حاجی عباس ہے، اے فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب، وہ نام نوٹ کر رہے ہیں فرشتے۔ میں ممبر دے کھڑا ہو گیا، بہ گیا، وہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کے تے آن کے اندر بہ جاندے نے۔ ہن جڑے بعد چاہندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی، جڑے جمعہ شروع کرن تو بعد آندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی ہے۔ جدو فرشتیاں آسمان تے جا کے رب نے پوچھا، ہاں بھئی فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ اے مرکز بیت المعمور چوں آئے ہیں، حاضری لاؤ ہاں کیڑا کیڑا بندہ سی؟ تو ان جڑے جمعے دے دوران آئے نے انہاں دی حاضری تے کوئی نہیں لگدی، کیونکہ فرشتیاں نے رجسٹر پہلے ہی لپیٹ لیا۔ اس واسطے کوشش کریا کرو، نہیں بلکہ ہر حال یہ اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ حال دے اندر جمعہ شروع کرن تو پہلے ہونا ہے۔ یار جمعہ بھی پڑھیے تے ملے بھی کچھ نہ تے پھر جمعے دا فائدہ بولو، جمعے دا فائدہ۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جمعہ پڑھو، اول وقت دے اندر آؤ۔ جدو فرشتے نام لکھ رہے نے تسی بھی اتھے اپنا نام لکھواؤ، رجسٹر تے تھوڑا نام درج ہونا چاہیے۔ لیکن اسی جمعہ اج بیان کر کر کے تھک گئے ہیں، لوکی اپنی روٹین تو باز نہیں ہوندی، جنہ ہونا ہے انہاں پہلو ہونا ہی ہونا ہے، تو جنہ نہیں ہونا انہاں اینڈ تے ہونا ہے، بول دے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی آئے، جمعہ شروع ہے، آن کے اومیں ہی بہ گئے، آقا فرماندے نے، او میرے یارا اٹھ فصل الرکعتین، 2 رکعتاں پڑھ کے پھر بہنا۔ یہ تھے ان دیوبندی بریلوی احناف کی کر دینے، وہ بھی بالکل آن کے بہ جاندے نے، وہ بھی بندے بہی جاندے نے، پڑھ دے نہیں سنتا دو۔ جدو امام نے دجا خطبہ شروع کرنا ہے، وہ دو سارے اٹھ کے وچونا نفل پائے سنتا پڑھنی شروع کر دے۔ یعنی کہ احناف نے عالم ارواح دے اندر قسم کھا دیئے، ہاں نبی دی حدیث نہیں مننی، ہر حدیث دے اندر نبی دی مخالفت کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھو کیوں کر دے ہو؟ وہ نہیں، ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، ہمارے امام کا قول ہے، لہذا جمعہ خطبہ جب ہو رہا ہو اس کے دوران کوئی نماز نہیں پڑھی جائے، جب جمعے کا خطبہ ختم ہوگا دوسرا خطبہ شروع ہوگا اس وقت ہم پڑھیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے خطبہ چھٹ کے اپنے صحابی نو کیا باچ بھئی پہلو 2 رکعتاں پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام اور نبی دے صحابہ دا یہ امر ہے، ابو بکر صدیق دا دور ہے پھر بھی یہی عمل، عثمان عمر دا دور پھر بھی یہی، علی دا دور پھر بھی یہی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میرے بھائیو ہون 2 پڑھیاں نے تے امام دے فرضاں تو بعد کنیاں پڑھنیاں نے 4، جنہ پہلو 4 پڑھیاں نے وہ فرضاں تو بعد کنیاں پڑھن گے 2۔ جیڑا بندہ آن کے دجی رکعت چ رل گیا ہے، یعنی نماز کھڑی ہے نا تو دوسری رکعت آن کے ملے ہے، رکوع تو پہلے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، تے جے رکوع بھی ننگ گیا سلام پھر گئی ہے، پھر وہ زور دی نماز پڑھے گا 4 فرض، پھر 2 نہیں پڑھے گا۔ جلدی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ ہن جیڑا بھی نماز تو بعد آئے گا وہ کتنے فرض پڑھے گا؟ وہ زور دی نماز پڑھے گا۔ 2 فرض انہاں واسطے نے جنہیں جمعہ پڑھے ہے، جنہیں جمعہ نہیں پڑھیا وہ دے واسطے 4 فرض۔ آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لو۔ آقا علیہ السلام نے نا جمعے دے روز آقا فرماندے نے کیڑے کیڑے کام کرنے چاہیے دے۔ پہلے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ کاف جمعے دے دن پڑھو، سورہ کاف، ایدہ اجر کی ہے؟ آؤ ذرا سن لو حدیث۔ جگاں دے پیر فرماندے نے
من قرأ سورۃ القاف لیلۃ الجمعۃ اضاء لہ من النور فیما بینہ وبین بین البیت العتیق. صحیح الجامع دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر جرا 471 ہے. آقا فرماندے نے جنہیں جمعے والے دن سورت کاف پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، ایتھوں لگ کے جنہ کعبۃ اللہ دا سفر ہے، اس درمیانے سفر نو اللہ اپنے نور نہ پور کر دیندے نے. جڑا بندہ سورہ کاف جمعے دے دن پڑھ دے. اور دوجی روایت ہوندی ہے جڑا بندہ سورت کاف جمعے دے دن پڑھدا ہے، فرمایا اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، ایک جمعے تو لگ کے آن والے جمعے تک اللہ نور ہی نور اس بندے واسطے کر دیندے نے. یہ ہے سورہ قاف. اور جمعے والے دن فجر دی نماز چ آقا کیڑیاں سورتاں پڑھ دے سن پتہ جی؟ سورج سجدہ اور سورہ دہر. اور میں بات جمعے دے اندر منبر تے کھڑا ہو کے قرآن اگے رکھ کے بے بانگے دوہل کہہ رہا، بے بانگے دوہل جاؤ پوری لاہور دیاں مسیتاں دا چکر لگاؤ، پوری لاہور دیاں مسیتاں اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال سورہ سجدہ تے سورہ دہر فجر دی نماز کے اندر اگر پڑھی جائے گی صرف اہل حدیث دی مساجد سے پڑھی جائے گی اور کسے چ نہیں. جمعہ رات دی مغرب دی نماز کے اندر سورہ کافرون قل ہو اللہ اگر پڑھی جائے گی اہل حدیث دی مساجد سے پڑھی جائے گی. یہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنا اہل حدیث تے ختم ہے. اہل حدیث تو علاوہ کوئی سورہ سجدہ نہیں جے پڑھدا، کوئی سورہ دہر نہیں جے پڑھدا. جمعے والے دن فجر دی نماز اہل حدیث تو علاوہ میں بات بے بانگے دوہل کہہ رہا، وضو کر کے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے بات کہہ رہا. نبی پاک دی اس حدیث تے عمل سوائے اہل حدیث تو کوئی نہیں جگہ. جاؤ بریلوی دی مساجد دا چکر لگاؤ. جیڑے لوگ بریلوی دی مسجد سے نماز پڑھتے ہیں بریلوی علماء دے پیچھے کئی ہے نے جنہاں دے کول قریب مسجد کدی انہاں سورہ سجدہ نہیں پڑھی. اس حدیث تے بھی عمل کرن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے تے اہل حدیث نو دیتی ہے الحمدللہ. اور جمعے والے دن جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پڑھدا ہے جمعے والے دن، آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو. آقا فرماندے نے جمعے والے دن جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پڑھدا ہے صلاۃ امتی تورز علیہ فی کل یوم جمعتی فمن کان اکثرہم علیہ صلاۃ کان اقربہم منی منزلۃ. آقا فرماندے نے جمعے والے دن میرے تے ڈائریکٹ درود پیش کیتا جاندا ہے تے جیڑا بندہ کثرت نہ جمعے والے دن میرے تے درود پڑھدا ہے قیامت نو جنت دے اندر میرے سب تو قریب ہوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے او دے تے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے، 10 گناہ معاف کر دے نے، 10 درجے بلند کر دے نے. جیڑا بندہ صبح و شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کرانگا اللہ دی عدالت دے اندر. جمعے والے دن سورۃ کاف بولو. جنہاں نو قرآن نہیں ہوندا انہاں دی تے مجبوری ہے، انہاں نو بھی ویسے یاد کرنا چاہیے. بول دے نہیں. جمعے والے دن نبی پاک تے درود سب تو زیادہ پڑھنا ہے. جمعے والے دن عصر تو بعد 2 نفل پڑھ کے رب کو دعا کرنی ہے، اللہ اس گھڑی دے اندر دعا نو شرطیہ قبول کر دے.
اور جمعے والے دن نہا کے مسجد چاہنا ہے، غسل کر کے خوشبو لگا کے کپڑے خوبصورت پہن کے صاف ستھرے تے اول وقت دے اندر آنا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں نو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے۔ اگلے جمعے میں نہ ویکھاں کہ 5-10 بندے بیٹھے نے باقی بندے کوئی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا دی وجہ تو کئی لوگ ڈرے بھی بڑے اور وفاتاں بھی ساڈے مسلک دے اندر ساڈے کبائر علماء بڑے ٹر گئے، مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب، قاری یحییٰ رسول نگری صاحب، اس طرح مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب، ساڈے جامعہ سلفیہ دے شیخ مولانا یونس بٹ صاحب آج ہی وہ فوت ہوئے نے، آج ہی انہوں دا 2 بجے جنازہ ہے۔ اس طرح مولانا ثناء اللہ خان صاحب، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، پتہ ہی نہیں لگا یار علماء دیاں لینا ہی لگ گئی ہیں۔ میں نبی علیہ السلام دی حدیث یاد آ رہی، آقا فرماندے نے قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول وہ علم کے میں اٹھے گا؟ فرمایا کبائر علماء دنیا تو اٹھا لے جانے، جہالات وس جڑا ممبر پہ جائے گا، جاہل لوگ جنہیں نو ممبران دے وارث بن جان۔ ہویندے نہیں ممبران دے ہوتے وہ لطیفے چھڑے جاندے نے، مجمع اساسا کے دورہ کیتا جاندے، نہ کوئی قرآن دی آیت نہ کوئی حدیث، دورے مائیے پڑھ کے جمعہ دا ٹائم نگاہ چھڑ، جہالت ہی ہے۔ اتوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا، زبانی تے دور دی گل، علمیہ ہے، لیکن ساڈے لوگاں نے علامہ بنا چھڑے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہے، ہو سکتا ہے نماز بھی نہ صحیح طرح ہوندی ہے، نالے بھی گل نماز جنازہ دیا دعاواں نہ ہوندیاں ہوں، علمی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا سی ممبر اور مصلی دے وارث جہالا قسم دے لوگ ہوں گے، علم اٹھ جائے۔ اور واقعتاً قیامت دیا نشانیاں جو بھی ایک نشانی ہے، دیکھو اینا ایام دے اندر کتنے قبائر علماء دنیا تو چلے گئے جڑے علم دے بہت بڑے پہاڑ سن، سمندر سن۔ اور کالی ساڈا ایک بڑا اہم دوست ایتھے جمعے بھی میرے پیچھے پڑھدا رہا، بھائی افتخار حاجی رمضان صاحب دا بڑا خاص الخاص پائی ظہور دا میرا ساڑھے نہ 24 گھنٹے انہیں کسی نہ کسی منٹ دے ویچے گال بات کرنی فون دے ہوتے، اچانک ہی اٹیک ہویا، اللہ نو پیارا ہو گیا اچانک۔ کل عیسیٰ نے فون کی تاجی وہ افتخار فوت ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں فرضاں تو بعد غائبانہ نماز جنازہ مولانا یونس بٹ صاحب، پائی افتخار صاحب، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، اللہ انہا سارے دیا قبرانو اپنے نور نہ منور فرمائے، سب علماء دیا قبراتے اللہ اپنی رحمتہ نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جنازے دی شکل دے اندر انہا واسطے دعا ہوئے گی، تو سارے ساتھی فرضاں دی نماز تو بعد جنازہ غائبانہ طور تے پڑھیا جائے گا، اور انہا واسطے درد دل نہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے او دے واسطے دعا کرو خالص دل دے نال، کیونکہ کل نو تھوڑے واسطے بھی لوگ پھر خالص اخلاص نہ دعا کرن۔ تسی آج انہا لوگاں واسطے مخلص ہو کے دعا کرو گے، لوگ بھی تھوڑے تو بعد تھوڑے واسطے مخلص ہو کے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا